سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا ہو سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہن نے پوچھا کہ کوئی اگر شخص یوں کہے کہ رشتہ دار جیسے کوئی خرابیاں کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو اس کی زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گندے رشتہ دار میرے ہی نصیب میں لکھنے تھے، یا لکھ دیے، کیوں لکھ دیے وغیرہ، تو اس طریقے سے جملے ادا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہاں دو اس کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کا بالکل ارادہ نہ ہو، غیر ارادی طور پر لوگوں کے تسلسل سے، برے رویے کی وجہ سے دل میں نفرت پیدا ہوئی، گھٹن پیدا ہوئی اور یہ جملہ نکل گیا، اور بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے، وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، تو یہ گناہ ضرور ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ اور اگر خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کا ارادہ ہے کہ اللہ نے ایسی قسمت کیوں بنائی ہے، یعنی یہ چیز ذہن میں آ چکی تھی پھر بھی اس کے باوجود اس قسم کے جملے کہہ رہے ہیں، تو اس یہ پھر انسان کو دائرہ اسلام سے باہر نکال سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہمارے حق میں بہت ہی حکیمانہ فیصلے ہیں۔ ہماری مثال بلا تمثیل میں سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کے ساتھ مختلف رویے اختیار کرتے ہیں جن میں سے بہت سارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتے، نہ ماں باپ کے فیصلے سمجھ میں آتے ہیں، نہ ان کا رویہ سمجھ میں آتا ہے، بھی کیوں ڈانٹ رہے ہیں، کیوں اگنور کر رہے ہیں، کیوں روڈلی گفتگو کر رہے ہیں، بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب وہ بچے اپنے ماں باپ پہ اعتراض کریں تو یقیناً سمجھانے والا یہی کہے گا کہ بیٹا بھی آپ بہت چھوٹے ہیں، ذرا بڑے ہو جاؤ، ماں باپ کے لیول پر آ جاؤ، تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بلا تمثیل اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم مطلق ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا، جس نے چاند، سورج اور زمین بنائے۔ زمین کے اندر آپ دیکھیں، انسانوں کا نظام دیکھ لیں، غذا کی تقسیم کا نظام دیکھ لیں، کیا ایسا رب کریم جو اتنے زبردست قسم کے نظام کو لے کے چل رہا ہے اور اتنی بہترین اس نے تقسیم فرمائی ہے، کیا وہ آپ کے حق میں معاذ اللہ غفلت کا شکار ہو جائے گا، غلطی کا شکار ہوگا؟ یہ ہماری جہالت اور قصور عقل ہوتا ہے کہ ہم نے نہ علم سیکھا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ماں باپ کا سب سے بڑا قصور ہوتا ہے، نہ علم سکھاتے ہیں، نہ دین کے قریب آنے دیتے ہیں، نہ خود اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو صحبت اختیار کرنے دیتے ہیں۔ تو پھر اس قسم کے ہی مجتہد نکلیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراضات کر کے بھی اپنے آپ کو حق بجانب تصور کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس لیے قطعی طور پر اگر کسی کا معاذ اللہ یہ ارادہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر کے ایمان بچا سکتا ہے، تو یہ غلط ہوگا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کا سب سے پہلا جو مطلب استاد تھا یا کہہ لیں کہ بڑا تھا، وہ شیطان تھا۔ اس نے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، تمام فرشتوں کو فرمایا سجدہ کریں، یہ شیطان جن تھا لیکن ان کے ساتھ تھا، اس کو بھی حکم دیا۔ اس نے اس تقسیم پر اعتراض کیا کہ عزت ان کو کیوں، مجھے کیوں نہیں دی۔ اس تقسیم پر اعتراض سے اس کا انجام کیا ہوا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو ہوشیار رہیے، اس نے 80,000 برس عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو استاد تھا، اللہ نے ایمان چھین لیا تقسیم پر اعتراض کی وجہ سے۔ تو آپ اور میری حقیقت اور ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں پہ اعتراض کریں، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں۔